بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نایاب رائٹس کو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ جس طرح یہودیوں کے ساتھ ہولوکاسٹ کی بات نہیں کی جاتی، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر پوری دنیا کی امت مسلمہ بھڑک جاتی ہے۔ فرانس اور مسلم دنیا کے بیچ میں ایک دراڑ آ گئی ہے اور یہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی مسلمان ملکوں میں فرانس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف فرانس کے اندر بھی کچھ مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور فرانس کی حکومت نے کچھ ایسے اقدامات بھی کیے ہیں جس سے پوری امت مسلمہ کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہو گئے ہیں، ان کے جذبات بڑھ گئے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے بھی، عمران خان نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور طیب اردگان نے بھی اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور باقی بھی دیگر ممالک جو ہیں وہ اپنے اسٹیٹمنٹ اس معاملے میں دے رہے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 16 اکتوبر کو سیمیول پیٹی نامی ایک شخص ہے، اس نے فریڈم آف سپیچ کے نام پر اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو جو ہے ایک لیکچر دیا تھا۔ یہ واقعہ فرانس کے اندر پیرس کے قریب ایک کچھ فاصلے پر ایک اسکول واقع ہے، وہاں پر پیش آیا۔ سیمیول پیٹی نام کا جو شخص ہے وہ اس سے پہلے بھی 2015 سے لے کر 2020 تک جو ہے وہ ہر نئی آنے والی کلاس کے طلباء کو فریڈم آف سپیچ کے نام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے دکھایا کرتا تھا۔ 16 اکتوبر کو بھی اس نے یہی کیا۔ اس نے اکتوبر کے سٹارٹ میں گستاخانہ خاکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی کلاس کے طلباء کو دکھائے، جس پر کئی مسلمان جو طلباء ہے انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ایسا مت کرے، مگر وہ باز نہیں آیا۔ اس نے یہ کہا کہ اگر مسلمان طلباء کو اس بات پر کوئی اعتراض ہے تو وہ کلاس سے باہر نکل جائیں۔ انتظامیہ کو بھی اس کے بارے میں کمپلین کی گئی کہ اس کو اس اسکول سے نکال دیا جائے، اور بھی مظاہرے کیے گئے، مگر وہ جوں کا توں باز نہ آیا، اور اس نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ مسلمان امت مسلمہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ 2015 میں بھی ایک چارلی ایبڈو میگزین تھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ نعوذ باللہ جو توہین آمیز جو تصاویر ہیں وہ شائع کی گئی تھیں، جس پر بہت زیادہ جو ہے وہ مذمت کی گئی، حملے ہوئے اور کافی خون ریزی بھی ہوئی، اور اس چارلی ایبڈو میگزین کو اس پر حملہ کیا گیا اور ملعون کو قتل کر دیا گیا، اور اس معاملے میں تقریباً لگ بھگ 12 سے 15 تک کے درمیان جو ہے دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ قتل کیے گئے۔ پیرس کو اس بات 2015 کے واقعہ سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے تھی کہ امت مسلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے برداشت نہیں کر سکتے، ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں کو، اگر آپ مسلمانوں کو ماریں گے تو مسلمان کچھ نہیں کہیں گے، اگر مسلمان کسی ملک پر حملہ کریں گے تو بھی مسلمان کچھ نہیں کہیں گے، اگر آپ لوگ مسلمان کے کسی قبیلہ کو تباہ و برباد کر دیں گے تو بھی مسلمان کچھ نہیں کہیں گے، لیکن واحد ایک چیز یہ ہے جو تمام مسلمان کے شیعہ، سنی، وہابی، دیوبند سب کو اکٹھا کر دیتی ہے، ایک جٹ میں لے آتی ہے، اور وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام مسلمان نے امت مسلمہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے اور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سیمیول پیٹی نامی جو شخص ہے اس نے بھی یہی حرکت کی، اس نے اپنے طلباء کو فریڈم آف سپیچ کے نام پر جو ہے وہ ایک لیکچر دیا، جس پر وہ 2015 میں چارلی ایبڈو میگزین کے جو خاکے تھے ان کو کلاس روم میں لے آیا اور ان کو طلباء کو دکھانا شروع کر دیا۔ ایک عبداللہ نامی
نوجوان ہے جو کہ 16 اکتوبر کو اسکول کے جو ہے اندر گیا اور اسکول کے باہر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور انتظار کرتا رہا کہ سیمیول پیٹی نامی جو نوجوان ہے، جو استاد ہے، وہ کب باہر نکلے گا اور یہ اس پر حملہ آور ہوگا۔ پھر سیمیول پیٹی نامی شخص جو ہے وہ جیسے ہی اپنے اسکول سے باہر نکلا اور ایک گلی میں گیا تو عبداللہ نامی جو نوجوان تھا اس نے اس پر حملہ کر دیا۔ ایک 9 انچ لمبا چاقو جو ہے اس کے پاس تھا، اس نے اس چاقو سے پے در پے اس پر وار کیا، اس کو زخمی کیا اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، ایک ملعون کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور اس نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر اللہ اکبر کے نعرے بلند کر دیے۔ جب پولیس کو اطلاع دی گئی، فوراً پولیس جو ہے وہ وہاں پہنچ گئی، لیکن پولیس جو ہے وہ عبداللہ کے قریب نہیں گئی، بلکہ ایک فاصلے پر اس کے اوپر جو ہے گولیوں کی برسات شروع کر دی، اور 9 گولیاں جو ہیں وہ عبداللہ نامی جو شخص ہے، جو نوجوان ہے، اس کو لگیں اور وہ شہید ہو گیا۔ پولیس نے یہ موقف اختیار کیا کہ انہوں نے انکاؤنٹر اس لیے کیا کیونکہ ان کو عبداللہ سے خطرہ تھا۔ عبداللہ کے پاس ایئر گن موجود تھی اور چاقو تھا، اور اس چاقو ایئر گن سے پولیس کو خطرہ تھا، اس لیے پولیس نے اس کو قتل کر دیا۔ ان کی نظر میں تو وہ قتل ہوا، لیکن عبداللہ ہم لوگوں کی نظر میں جنت پا گیا، اس نے شہادت حاصل کر لی، اس کو شہادت کا رتبہ حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد بھی جو ہے پیرس کے بیچ میں، فرانس کے بیچ میں جو ہے مسلمانوں پر بہت سے مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، اور بہت سے مسلمان ہیں ان کو جو ہے ان کے اوپر حملے بھی کیے گئے، اور ان کو جو ہے ظلم کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس پر فرانس کے جو صدر ہے میکرون، اس نے انتہائی نیگیٹو رول ادا کیا۔ اس نے ان گستاخانہ نعروں کی مذمت کرنے کی بجائے اس کو اور بڑھاوا دیا۔ اس نے تمام فرانس کی جو سرکاری امارات ہیں ان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ جو حاکے ہیں ان کو چسپاں کر دیا، جس پر تمام امت مسلمہ آج بہت زیادہ اداس اور غمگین ہے اور غصے سے بھڑک رہی ہے۔ اب اس رد عمل کے طور پہ پوری دنیا میں ایک کمپین چل رہی ہے جس کا نام ہے بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس۔ ترکی، سعودی عرب، ایران، مڈل ایسٹ اور پاکستان میں بھی، اور افریقہ کے کچھ مسلم ممالک میں بھی، اور انڈیا میں بھی یہ کمپین بہت زور و شور سے چل رہی ہے، مگر میکرون جو ہے وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ ایک ایسا قانون جو ہے وہ بننا چاہیے جس پہ کسی بھی مذہب کے بارے میں فریڈم آف سپیچ کے نام پر اس مذہب کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی جائے گی تب عبداللہ نامی اور ایسے ہی بہت سے دوسرے عاشق رسول ہیں وہ آئیں گے اور ملعون کو قتل کر دیں گے، ان کو دوزخ واصل کر دیں گے اور جنت کا مقام خود حاصل کر لیں گے۔ ایک ایسا قانون بننا چاہیے جس میں مذہب کی دل آزاری نہ ہو۔ شکریہ۔